مقامی لوگوں کی یہاں سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب آپ یہاں کے ایز اے مقامی یہاں پہ آپ مسجد میں خطیب بھی ہیں, اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے بے حیائی والے تو آپ ایز اے مقامی خطیب, ایز اے مقامی یہاں کے رہائشی ہونے کے ناطے آپ کیا ان کو پیغام دیں گے کہ کیا آپ کی یہ بے حیائی یہاں پہ برداشت کی جائے گی یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا مقامی لوگوں سے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے والے ہوں, چونکہ ہمارا روزگار اگر اس کے ساتھ منسلک ہے تو کم از کم ان کو پروموٹ نہ کریں, ان کو پروموٹ نہ کریں. شریف لوگ, حیا والے لوگ جو آتے ہیں ان کو عزت دی جائے ہر اعتبار سے, لیکن بے حیاؤں کو بھی کم از کم ذلیل تو خیر نہ کیا جائے, لیکن ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے. آدھی وجہ وہاں کی بے حیائی تھی, عورتوں کا اور اسی طریقے سے مردوں کا مخلوط قسم کا آنا. پھر چلو اپنے ان کے ساتھ محرمات کے ساتھ آتی ہیں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے علاقوں پر بھی ان کے جناب کیا کہتے ہیں رسم و رواج, ان کے رویوں پر بھی فرق پڑتا ہے, ان کے اخلاق پر بھی فرق پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانسرا کیمرہ سینٹر آج ایسی جگہ پہ موجود ہے, میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتری آبشار, جس کے بارے میں آپ نے سنا تو بہت ہوگا, لیکن الحمدللہ یہ اعزاز ایک دفعہ پھر مانسرا کیمرہ سینٹر کو حاصل ہے کہ وہ ایسی جگہ آپ لوگوں کو آپ کے موبائل اور کمپیوٹر اسکرین پر دکھا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑھ چڑھ کر بیان کر رہی ہے. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے میزبان ہیں مقامی حضرت مولانا محمد جمیل صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے اس آبشار کے بارے میں اور یہاں تک جو سفر ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے. میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آبشار جو پانی اوپر سے گر رہا ہے, چھتریوں کی شکل میں یہ پانی آ رہا ہے, کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پہ پتھر بنے ہوئے ہیں تو پانی بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں تک آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے. باقی جو یہاں کا مقامی ہمارے میزبان ہیں حضرت مولانا محمد جمیل صاحب, میں ان سے کچھ سوال کروں گا. یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے تاکہ اگر آپ لوگ یہاں پر آنا چاہیں تو آپ کو کن کن سہولیات یا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, راستہ کہاں سے کہاں تک ہے, کتنے کلومیٹر کا ہے, راستے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, یہی ہم کچھ جاننا چاہیں گے مولانا صاحب سے. مولانا صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آبشار کب سے دریافت ہوئی ہے اور یہاں پہ لوگوں کا آمد و رفت اچانک سے کیسے شروع ہو گیا؟ جی سب سے پہلے تو میں بھائی ثناء اللہ صاحب, مولانا صاحب ندیم صاحب اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیم موجود ہے, ہزارہ مانسرا میڈیا والے آئے ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ آبشار تو میرے خیال میں تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے, مجھے بھی یہاں بیت گیا ہے. اس دوران مجھے علم نہیں ہوا اور نہ ہی یہاں کے مقامی لوگ جو یہاں پر آتے ہیں, چونکہ ایک نعمت عظمہ ہے یہاں پر اور اس کی قدر یاد بات ہے جس کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر ان لوگوں کو کم ہی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو میرے خیال میں جہاں تک میری تحقیق ہے اس کے مطابق بھائی یاسین صاحب جو کہ بھائی ناصر اور کیا کہتے ہیں اپنا اس کے توقیر بھائی کے بھائی ہیں, سعودیہ میں ہوتے ہیں, وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر اس کی تصویریں لیں اور اس کے بعد انہوں نے فیس بک پہ دے دی, میڈیا پہ دے دی, جس کی وجہ سے اس کی شہرت عام ہوئی. لیکن یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے کہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ بہت کثیر تعداد میں آ رہے ہیں اور اس دن ہمیں بھی شوق پیدا ہوا چونکہ ہم مدرسے کے طلباء بھی تھے, ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں, کل سیرو فی الارض کا جو منظر ہے اس کو بھی دیکھیں اپنے آنکھوں سے. تو سنا تو تھا لیکن ہم خود یہاں پر آئے اور ہم نے دیکھا یہاں پر ماشاءاللہ تقریباً 1.5 مہینے سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں. تو کل ہم نے جو منظر اوپر روڈ کا دیکھا جہاں پر آ کر پارکنگ کی جگہ بنائی گئی ہے, ماشاءاللہ یہاں کے مقامی لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے جناب وہ ڈیل بھی کرتے ہیں, تعاون بھی بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیچے راستہ تقریباً 15 منٹ کا راستہ ہے. جی یہ سوالات میں آپ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پوچھوں گا. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو یہ آبشار آ رہی ہے اس میں کوئی جانی خطرہ, کوئی رسک, اس میں آگے جانے کے لیے کوئی خطرناک چیز ایسی موجود ہے جیسے کہ سجی کوٹ کے مقام پہ جو آبشار ہے وہاں پہ اکثر لوگوں کے ڈوبنے کے واقعات ہو چکے ہیں, تو ایسا کوئی یہاں پر ہے؟ سجیکوٹ کے واقعات جو آبشار والے ہیں, ڈوبنے کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ وہاں آبشار کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ وہاں کے جو لوگ آتے ہیں جہاں پر کیا سیر و تفریح کے لیے ان کی ذاتیات کی وجہ سے ہیں. چونکہ جب بندہ تیراک نہ ہو اور وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے تو ظاہر بات اس نے ڈوبنا ہی ہوتا ہے, اور مقامی لوگ بعض دفعہ چونکہ دفعہ 144 اسی وجہ سے لگا ہوا ہے وہ وہاں پر تیراک موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے تو گزارش یہی ہے کہ وہ آئیں تو کم از کم تیراکی کے لیے نہ آیا کریں جو تیراک نہیں ہیں. یہاں پر ابھی تک تو کوئی واقعہ پیش آیا نہیں اور نہیں آ سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا حوض بڑا نہیں ہے
کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ڈوب سکے. آبشاریں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہی ہے قدرت کا کرشمہ, جو کہ ایک کیا کہتے ہیں پانی, نہر سے آنے والا پانی نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی کرشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, جو کہ اس پانی سے بھی زیادہ پانی یہاں اوپر سے بہہ رہا ہے. تو ابھی تک کوئی واقعہ ایسا پیش آیا نہیں اور نہیں آئندہ آئے گا. اگر احتیاط کریں گے, یہاں پہ احتیاط سے آئیں گے, تیرنے سے اور پانی میں نہانے سے گریز کریں گے تو کوئی بھی ایسا حادثہ پیش نہیں آ سکتا. بہرحال یہ تو ہوگی ڈوبنے تک یا احتیاطی تدابیر تک. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں تک جہاں تک گاڑی آتی ہے حویلیاں سے یہاں تک کتنا سفر ہے, گاڑی جہاں تک آتی ہے پارکنگ تک؟ اب حویلیاں سے جو گاڑی وہاں سے چلتی ہے تقریباً 22 کلومیٹر تو سجی کوٹ تک ہے. سجی کوٹ سے دوسری آبشار جو پہلی آبشار آتی ہے وہاں تک 2 کلومیٹر ہے, اور پھر وہاں سے آگے 6 کلومیٹر تک, جب تقریباً 4 کلومیٹر ہوگا, 4 کلومیٹر تک یہ بیڑی پونا جگہ نام ہے جہاں پر گاڑی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو لوگ ہیں نیچے آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. ڈوبنے کے امکان یہاں پر اگر بندے نہائیں گے بھی حوض کے اندر پھر بھی ڈوبنے کے امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کی گہرائی اتنی زیادہ نہیں. صحیح ہے. اچھا جی, گاڑی تک انہوں نے بتا دیا حویلیاں سے لے کر جو اوپر جہاں پارکنگ ہے اس آبشار کی, چھتری آبشار کی, وہاں تک جو راستہ ہے وہ سجی کوٹ سے لے کر یہاں تک تقریباً 4 کلومیٹر اور حویلیاں سے 22 کلومیٹر سجی کوٹ تک. تو وہاں سے جہاں تک مولانا صاحب ہم نے پارکنگ کی ہے, گاڑی کھڑی کی ہے ہم نے, وہاں سے ہم اترے ہیں نیچے تک, تو جہاں آبشار تک اور پارکنگ کے درمیان میں کتنا راستہ ہے اور راستہ کیسا ہے, ذرا اس کی منظر کشی کیجیے گا. اور راستے کو آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسا راستہ ہے. آبشار سے جو نیچے وہاں پارکنگ سے لے کر آبشار تک آنے والا جو راستہ ہے وہ پہلے تو ڈینجرس قسم کا راستہ تھا, ظاہر بات ہے ٹھیک نہیں تھا, اس لیے باہر والے لوگ جو ہیں وہ گھبراتے بھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جس وقت یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر واپس جانے کا طبیعت نہیں کرتی. تقریباً ہم وہاں سے اترے ہیں تو 15 منٹ کا سفر طے ہوا ہے اور ہم یہاں آبشار پر پہنچ جائے ہیں تقریباً 15 منٹ, اور یہ ساری کی ساری اترائی ہے اور واپسی پر چڑھائی ہے. لیکن بہرحال ڈاکوؤں کے اعتبار سے, باقی دوسرے تیسرے اعتبار سے, ہر اعتبار سے یہ محفوظ علاقہ ہے. کسی قسم کا یہاں پر کوئی قسم کا خطرہ ڈاکے کا نہیں ہے, پرامن علاقہ ہے, پرامن علاقہ ہے. اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ مقامی لوگ جو ہیں وہ ٹورسٹ کے ساتھ, جو باہر سے آنے والے سیاح ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یا آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان لوگوں کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے ٹورسٹ کے ساتھ, اور ٹورسٹ کو کیا چاہیے کہ وہ یہاں آ کے کیسا رویہ رکھیں؟ یہاں کے مقامی لوگ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑے بااخلاق قسم کے لوگ ہیں, اور ابھی تک کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں اور آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا. ہاں اس کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کوئی باہر سے لوگ آ جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن مقامی لوگ الحمدللہ بڑے خوش اخلاق اور بااخلاق قسم کے لوگ ہیں. اور ان سے میری گزارش یہی ہے کہ ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی نعمت اور پھر آپ کا روزگار اور ہمارا بھی کچھ نہ کچھ چلنا پھرنا کر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. جتنے بھی ٹورسٹ وغیرہ آئیں ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا جائے, اور اس کو نعمت سمجھ کر, چونکہ روزگار بھی اپنے گھر میں ہے, پھر چونکہ آپ کا علاقہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ چونکہ میزبان ہیں اور باقی آنے والے سارے مہمان ہیں, تو مہمانوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو میزبان مہمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور مہمانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ مہمان جو دور دراز سے آنے والے ہیں ان سے گزارش میری یہی ہوگی کہ ماشاءاللہ اس علاقے میں یہاں چونکہ نیچے ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ موٹا آدمی نہیں اتر سکتا ہے, عورتیں بھی ماشاءاللہ فی الحال نہیں آ رہی ہیں, تو جہاں جس کسی آبشار یا ایسی چیز کا جو سیر و سیاحت کی جگہ ہو وہاں کا ماحول اگر خراب ہوا ہے تو وہاں کی بے حیائی کی وجہ سے ہوا ہے. پانی کے اوپر بھی اگر عورتیں ایسی چلی جاتی ہیں جو گندے کپڑے دھونے والی ہیں تو پانی بھی خشک ہو جایا کرتا ہے. ہماری وہ والی آبشار وہ اسی وجہ سے, چونکہ ناکام تو خیر نہیں ہوئی لیکن وہاں حادثات ہوئے یا اس طریقے سے جو کچھ بھی ہوا اس کی بنیادی وجہ وہاں کی بے حیائی تھی. عورتوں کا اور اسی طریقے سے مردوں کا مخلوط قسم کا آنا, پھر چلو اپنے ان کے ساتھ محرمات کے ساتھ آتی ہیں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے علاقوں پر بھی ان کے جناب کیا کہتے ہیں رسم و رواج, ان کے رویوں پر بھی فرق پڑتا ہے, ان کے اخلاق پر بھی فرق پڑتا ہے, اور اس کی وجہ ساتھ ساتھ یہ جو ہے علاقے کی فضا اور اس کی خوبصورتی بھی خراب ہوتی ہے. وہ کیونکہ قدرت کا کرشمہ ہے, آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اور میرے خیال میں یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے زمین بنی ہے یہ خوبصورتی اسی طریقے سے اور آج تک قائم و دائم ہے. جیسے 1400 سال 1450 سال نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ زمین کو کائنات بننے سے لے کر آج تک اس کی خوبصورتی میں فرق نہیں آیا. اگر اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق آئے گا وہ ہمارے ذاتی اعمال کی وجہ سے آئے گا. اس لیے جو بھی آئیں حیا کے ساتھ آئیں, شرم و حیا کے ساتھ آئیں. یہاں کے اس کے کیا کہتے ہیں اس چیز کو بھی عوام چونکہ سوال یہ حیا والی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں تاکہ یہاں کا ماحول بھی ٹھیک رہے اور یہ نعمت عظمیٰ سے بھی ہم کم از کم وہ ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. اچھا مولانا صاحب, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی
بڑھتی جا رہی ہے, عوام بور نہ ہو, اور یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھی. اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, قدرت کے اس کرشمے کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنا پڑے گی تاکہ آپ کے سفر میں بھی آسانی ہو. یہاں کے چونکہ مولانا صاحب یہاں کے مقامی ہیں, تو یہ مقامی لوگوں کی یہاں سے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب آپ یہاں کے ایز اے مقامی, یہاں پہ آپ مسجد میں خطیب بھی ہیں, اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے بے حیائی والے, تو آپ ایز اے مقامی خطیب, ایز اے مقامی یہاں کے رہائشی ہونے کے ناطے آپ کیا ان کو پیغام دیں گے کہ کیا آپ کی یہ بے حیائی یہاں پہ برداشت کی جائے گی یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا مقامی لوگوں سے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے والے ہوں, چونکہ ہمارا روزگار اگر اس کے ساتھ منسلک ہے, تو کم از کم ان کو پروموٹ نہ کریں, ان کو پروموٹ نہ کریں. شریف لوگ, حیا والے لوگ جو آتے ہیں, ان کو عزت دی جائے ہر اعتبار سے, لیکن بے حیاؤں کو بھی کم از کم ذلیل تو خیر نہ کیا جائے, لیکن ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی وہ عزت والا نہیں جو دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ان سے میری گزارش یہ ہو کہ مقامی لوگوں کے ساتھ بھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں جو شرم و حیا والے ہیں, اور اس کو جناب عزت دیں, اس کو کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو. اور دوسرے نمبر والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں حیا اور شرم و حیا کی تلقین کریں, اور اپنے روزگار کو مد رکھتے ہوئے کہ ہمارا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, بے حیائی کو عروج نہ پہنچائیں اور اس ماحول کو خراب نہ کریں جو قدرت کا کرشمہ ہے. اور آخری بات ایک میں یہ بتا دوں کہ میں تقریباً میری جو 40 سالہ زندگی ہے, اس 40 سالہ زندگی میں بہت ساری جگہوں میں گھوما ہوں, لیکن سب سے خوبصورت اور پیاری جگہ اگر مجھے نظر آئی ہے اور یہ آئی ہے یہاں, چونکہ امریلا ابشار کے نام سے مشہور تھی, تو میں حیران تھا کہ یہ کیسی امریلا ہوگی. تو ماشاءاللہ ایک امریلا نہیں, بہت سارے امریلا میں نظر آ رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ زمین کے اندر سے نکلنے والا پانی, وہ پانی جو صاف اور شفاف پانی ہے, کسی نہر سے بے کر نہیں آ رہا, وہی ان کو جناب خوبصورتی بخش رہا ہے. زبردست. اچھا جی, مولانا صاحب نے یہاں پہ ایک بات کا اور انکشاف کر دیا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ کسی نہر سے یا کسی دریا سے یا کسی بھی تالاب سے ہو کے نہیں آ رہا, بلکہ زمین سے نکل رہا ہے, جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں عمرہ ہے. اور آخر میں مولانا صاحب نے کنایتاً یہ بات بھی کر دی کہ جو یہاں پہ لوگ آئیں گے, اگر وہ کسی قسم کی بے حیائی والی حرکت یا بے حیائی والے لباس میں آئیں گے, تو ان سے ہم آہنی طریقے سے نپٹیں گے. کنایتاً چونکہ وہ ایک خطیب ہیں, اس بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کھلا اس بات کا اظہار نہیں کر رہے ہیں, لیکن کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں پہ کسی قسم کی فحاشی پھیلانے کی یا اوریانی پھیلانے کی. ہاں, اگر آپ پردے میں اور دائرہ اخلاق میں رہ کر یہاں آتے ہیں تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا. مقامی برادری آپ کو فل سپورٹ کرے گی, جس قسم کا تعاون بھی چاہیے ہو وہ آپ کے ساتھ کرے گی. لہٰذا آپ آئیں اور اس جگہ کو دیکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے کیمرہ مین بلال کے ساتھ اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.